لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جناب حضرت حافظ و قاری فرقان احمد صاحب سلطان پور سے چل کر آنے والے ہم سب کے ہر دل عزیز شاعر جعفر حسین سلطان پوری حضرت مولانا محمد دانش صاحب اور روشن رنگ کے سنی جانی مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جس بات کا اعلان کیا تھا وہی بات ہم سب کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی 14ویں صدی میں اعلان کیا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ بات ہے کہ امام شافعی نے اپنے زمانے میں کہا تھا، پھر وہی بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی اعلان کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ آج جشن غوث الورا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم انسانوں کی عقل میں نہیں آ سکتا کہ کتنا بلند۔ ایک شاعر
سرکار غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو لکھنے پر آیا تو لکھتے لکھتے آخر میں اس نے یہ کہہ دیا کیا پوچھتے ہو شہ جیلا کا، کیا پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، کیا پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب میرے غوث اعظم کو حاصل ہیں سوائے نبوت کے ہر فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے اللہ، اس نے تمام عالم کو پیدا فرمایا اور مخلوقات کے اندر گریڈ درجہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر گریڈ درجہ بنایا اور سب سے پہلے نمبر پر بلا شبہ اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ انسان کا آتا ہے۔ انسان کا مقام اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند بنایا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج سجایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج انسان کے سر پر سجایا، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر روئے زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر روئے زمین پر بھیجا، اور یہ چناؤ، یہ انتخاب دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہی جب تمام مخلوقات موجود ہوا کرتی تب اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقوں کے اندر سے انسان کو چن لیا اور انسان کو اپنا نائب بنا دیا، اپنا خلیفہ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گریڈ درجہ بنایا۔ ہر انسان ایک برابر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا مقام درجہ الگ الگ ہے۔ اب انسانوں میں جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کو ولی کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں میں افضل ہیں ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں میں افضل ترین ہیں ان کو مرسلین کہا جاتا ہے، اور تمام انسانوں میں، تمام عالموں میں
نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ابھی ان تمام لوگوں میں جس کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے، وہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا گولا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے دیتے ہے، اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اونچا سمجھیے دیتے ہے، اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اب ایک بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو کہ ایک اللہ کے مقرب بندے ولی ہوتے ہیں، اور ایک مقرب بندے اللہ کے محبوب بندے انبیاء ہوتے ہیں۔ اب دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور ولی جو ہوتے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس لیے ان سے کوئی خطا نہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے ایک بات اور سمجھو، بات دونوں میں فرق کی آ گئی۔ اب پہلا فرق تو یہ ہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ایک انبیاء کی جماعت ہے اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے، تیسرا کوئی معصوم نہیں، تیسرا کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اس لیے ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے یہ ترجمہ کر دیا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ سوچے کہ کیسے اپنے منہ سے نبی کو معصوم بھی کہتا ہے اور ایک طرف ترجمہ کرتا ہے نبی کو گناہگار ثابت کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دوسری بات بالکل اطمینان سے سمجھنا، دوسری بات نبی اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات، نبی وہابی پیغمبر ہوتا ہے۔ وہابی پیغمبر کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جو مادر ذات نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، یعنی اپنے نبی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر بن کر پیدا ہوتا ہے، اس کو مادر ذات پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پیغمبر وہابی پیغمبر ہوتا ہے، وہابی پیغمبر ہوتا ہے، یعنی روئے زمین پر تشریف لایا تو پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ اور یہ پیغمبروں کا انتخاب کب ہوا؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو جمع کیا، اس میں سے انسانوں کے اندر سے
اپنے محبوب بندوں کو چن لیا اور ان مقرب بندوں کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نہ کوئی کثرت عبادت سے، نہ زہد و تقویٰ سے، نہ کسی بھی چیز سے کوئی نبوت نہیں حاصل کر سکتا۔ نبوت اسی کو ملتی ہے جس پر میرے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، جس کو اللہ نے عالم ارواح میں نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اب وہی نبی ہوگا، اسی کو نبوت ملے گی، کوئی روئے زمین پر عبادتوں سے نبوت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ولی دیکھیں، ولی بھی وہابی ولی ہوتے ہیں، وہابی ولی بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مادے شکم سے پیدا ہوتے ہیں تو ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور بعض اولیاء ایسے گزرے، بعض ایسے ولی ہوئے ہیں روئے زمین پر، جو روئے زمین پر جب تشریف لائے تو ولی کے منصب پر فائز نہیں تھے، مگر انہوں نے روئے زمین پر تشریف لانے کے بعد اللہ کی عبادت کی، فرائض کو ادا کیا، نوافل کو ادا کیا، یہاں تک کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اور جب وہ مقرب بندے بن جاتے ہیں تو ان کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے۔ اور کچھ ولی ایسے ہوئے جو کسی ولی والے کی نظر سے یا دعا سے بھی ولی بن گئے، اور اس بات کی گارنٹی کسی انسان نے نہیں دی بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ نفل ادا کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں کچھ بندے، یعنی وہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، اور کثرت کرتے 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 یہاں تک کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب وہ بندہ اس بندے کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں، اس بندے کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس بندے کا پیر میں بن جاتا ہوں۔ اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ اب جو ولی دور تک دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قوت پیدا فرما دی کہ اب اس کے لیے کوئی بھی چیز اور جو میرے غوث اعظم نے فرما دیا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں تو میرے غوث اعظم کو یہ طاقت وہ قوت کہاں سے ملی کہ وہ اتنی دوری پر بھی رہ کر مدد کرنے کا اعلان کر رہے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نفل سے جب انہوں نے
اللہ کا قرب حاصل کیا اور اللہ کی ذات سے اتنی محبت کی اتنا لگاؤ پیدا کیا تو اب ان کا ہاتھ ان کا نہیں رہا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا میں ہاتھ مار جاتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو میرے مسلمان بھائی کی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر ولی نسبت والا ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ کسی ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ولایت کا فیض ملتا ہے، کسی ولی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ولایت کا فیض ملتا ہے، کسی ولی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ولایت کا فیض ملتا ہے۔ اور میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ کہ میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے علاوہ جو فضیلت عطا فرمائی تھی، ان میں سے نبی کے صدقے میں غوث اعظم کے بھی دامن میں آئی۔ سرکار غوث اعظم دیکھو اپنے نبی کے نقش قدم پر کتنا چل کر دنیا والوں کو درس دکھا رہی ہے، درس دے رہے ہیں۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اور زبان سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا۔ یہ میرے آقا کا تشریف لانا ہے۔ اب دیکھو غوث اعظم جب روئے زمین پر تشریف لائے، نقش قدم مصطفیٰ والے کو دیکھو کہ جب سرکار غوث اعظم تشریف لائے تو جب سرکار غوث اعظم تشریف لائے تو آپ کے لمحے مبارک ہل رہے تھے اور زبان سے اللہ کی صدا نکل رہی تھی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو دوسری چیز کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اب نقش مصطفیٰ پر چلنے والے سرکار غوث اعظم کا حال دیکھو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے اور سارے عالم نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ اور جب سرکار غوث اعظم تشریف لائے اور آپ سے بھی سارے عالم نے فیض حاصل کیا، اور یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جنوں میں بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی پیر ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی پیر ہوتے ہیں، اور میں یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کا بھی پیر بن کر آیا ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر بن کر آیا ہوں، میں فرشتوں کا بھی پیر
یہ آپ کی شان ہے کہ آپ پیروں کے بھی پیر آپ پیروں کے بھی پیر ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں تیسری چیز دیکھو کہ روح زمین پر عالم دین نے میرے آقا کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی مگر آج تک کوئی بھی اس بات کا اعلان نہیں کر سکا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل ہو چکی. ہر عالم نے یہی کہا کہ میری قلم میں ابھی طاقت نہیں ہے, میرا علم جواب دے گیا. یعنی میرے آقا کی شان کسی انسان نے آج تک مکمل نہیں بیان کی. اسی طریقے سے غوث اعظم کا بھی حال ہے کہ وقت کے بڑے بڑے عالم دین نے سرکار غوث اعظم کی سیرت پر کتابیں لکھی مگر ہر عالم نے آخر میں یہی آ کر کہہ دیا کہ بس میرے علم نے اب جواب دے دیا. ہم نے علم نے جواب دے دیا, اب اس سے زیادہ میں اور نہیں لکھ سکتا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں ایک آخری بات, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشن تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل تھا. یعنی قرآن و حدیث کے اندر ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کیسے گزار کر کامیابی حاصل کرنا ہے, یہی میرے سرکار غوث اعظم کا مشن تھا کہ آپ نے کبھی کبھی ہزاروں اور کبھی کبھی 70 اور بہت بڑے بڑے مجموعوں میں یہی بات آپ نے پہنچائی کہ اے مسلمانوں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے بن جاؤ اور نماز کے پابند بن جاؤ, شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تو میرے مسلمان بھائیوں آج بھی ہم غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف دعویٰ نہ رہ جائے بلکہ ان کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کر کے ان کو راضی کر لیں. ورنہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں آج آنے والا ہے. اور میرے غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں اس تعلیمات کو غوث اعظم کی اپنی سامنے رکھ کر ان کے فرمان پر بھی عمل کرو اور ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو, کیونکہ اگر یہ دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ رہا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اسلام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو تعلیم اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.